الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل، پوچھو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ تسألو سے کیا ہو جاتا ہے؟ سل، جیسے امر ہم نے بنانا سیکھا ہے نا، علامت مضارع کو گرا دو اور آخر کو ساکن کر دو۔ تسألو تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں قانون لگنے کی وجہ سے تا تو گر گیا، آگے پھر سل ہو گیا، حمزہ بھی گرا دیا، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے قانون کے حمزہ کیسے گرا۔ تو سل ہو گیا، بنی پوچھئے، بنی اسرائیل، بنین تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، یعنی اولاد یعقوب سے پوچھئے، کم کتنے ہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کم، کئی تا زیتا، کم کتنے ہیں، ٹھیک ہے، کل بھی پڑھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کہ کسائی کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کتنے کا ہے، کم کتنے کا ہے یہ گوشت، کم کتنے آتیناہم، کم کی دو قسمیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ، یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ ایک تو ہوتا ہے کتنے پوچھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے کتنے بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، خبر دینے کے لیے۔ کم، جیسے کل ہم نے پڑھا، وہ پوچھتا ہے دکاندار، کسائی سے پوچھتا ہے لڑکا جا کے کہ یہ گوشت کتنے کا ہے، ٹھیک ہے نا، سوالیہ۔ اور ایک ہوتا ہے کم خبریہ، کتنے، یعنی بہت سارے ہم نے ہلاک کر دی، کتنے ہی ہلاک کر دی۔ اللہ یہاں فرماتا ہے ان سے پوچھے کتنے آتیناہم، ہم نے دیا انہیں، من آیت، نشانیاں، بینۃ، واضح نشانیاں، کتنی ان کو نشانیاں دی، ٹھیک ہے نا۔ ومن، جو یبدل، تبدیل کرے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد، اس کے بعد، کس کے بعد، ما جاءت ہو، کہ اس کے پاس آئی، فإن اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ فا، پس، تفسیریہ، فا کی آگے کس میں پڑھیں گے، فا کس معنی میں آتا ہے؟ ان، بے شک، اللہ اسم جلالت اس کا فاعل، شدید و مضاف، العقاب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گی۔ ان کی، ان اپنے اسم خبر سے مل گیا، تو حروف مشبہ بفعل اپنے اسم اور خبر سے ملے گا، تو یہ پورا جملہ ہو جائے گا، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زینہ، مزین کیے گیا، مجہول کا صیغہ ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، کیا، کفروا، جو کافر ہیں، للذین، الذین اس میں موصول ہے، کفروا اس کا صلہ ہے، کافروں کے لیے کیا مزین ہوا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اور یسخرون، وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین، ان لوگوں کا، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، والذین، وہ لوگ، ان لوگوں کا، نتقوا فوقہم، وہ لوگ جو ڈرے پرہیزگار بنے ان کافروں سے اوپر ہوں گے، فوقہم، یوم القیامت، قیامت کے دن، مفعول فی ہو جائے گا یہ، کہ جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا، یہ اس دن یعنی قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، ان کے درجے بڑے ہوں گے، ان کی شانیں ہوں گے۔ واللہ، اللہ، یرزق، رزق عطا فرماتے، من، جسے یشاء، چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو یہاں کچھ پیسے ملے ہیں تو یہ اطرار ہیں، اللہ جسے چاہے پھر بغیر حساب کے دے گا، انہیں جنت میں بہت سارے نعمتوں سے نوازے گا۔ کان الناس، تھے لوگ، امتاً واحدتاً، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا نا افعال ناقصہ، کل ہی آپ نے پڑھے افعال ناقصہ، ان میں سے پہلا تھا کان۔ کان بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کان فعل ناقص، الناس اس کا اسم، امتاً واحدتاً، امتاً موصوف، واحدتاً صفت، موصوف صفت، یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ لوگ ایک امت تھے، لوگ ایک امت تھے، تو کف آگے لکھا ہوا ہے، کف کہ یعنی یہاں ٹھہر جاؤ، یقفو، تقف ہوتا، یہ امر بن گیا، تا علامت مضارع گرا دی تو آخر کو ساکن کر دیا، تو تاکیف سے کیا ہو گیا، کف، ٹھہر جاؤ، یہ جملہ مکمل ہوا ہے تو اب تم نے ٹھہر جانا ہے۔ تو لوگ ایک امت تھے، یعنی ایک ہی قوم تھے، فبعث اللہ، پس اللہ نے بھیجا، پس بعثا، بعثا، بعثو، بعثا، بعثا، بعثو، اس کی گردان آپ کرتے جائیں، بھیجا اللہ، اللہ نے، النبیین، نبیوں کو، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین، اور ڈر سنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا اللہ نے، نازل ہوتا ہے اتارنا، انزل یہ اگر اس نے نازل کی، یہ آگے ثلاثی مزید فی میں، انزل، اس نے نازل کی، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب کو،
بالحق کے حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس میں جو اختلاف وہ اختلاف انہوں نے کیا، فی اس میں انہوں نے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرمائے گا۔ وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، اختلاف کیا فی اس میں الا الذین مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو دی گئی کتاب، من بعد اس کے کہ ما جو جاءتہم، اب ادھر بھی ما آیا یہاں بھی ما آیا، یہ ما قبل و ما بعد سے معنی معلوم ہو جائے گا کہ یہاں ما نافیہ ہے اور یہاں ما جو ہے، جو جاءتہم آیا ان کے پاس، البینات نشانیاں، روشن نشانیاں، بغیم بینہم سرکشی کی وجہ سے، یعنی پیچھے کیا ہے کہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان، ان کے اختلاف میں فیصلہ کرے گا اللہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض اور حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا، بغیم بینہم باہمی حسد، فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، اللہ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان والے ہیں، لیما اس بات کی جو اختلافو فی انہوں نے اختلاف کیا، فی اس میں من الحق حق سے، بِإِذْنِهِ اپنی اجازت سے، فاللہ اللہ یہدی ہدایت عطا فرماتا ہے، من یشاء جسے چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ کیا وہ اختلاف تھا؟ اس کی تفسیروں میں آپ پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلیلیں دے کے بھیجی تھی، تو وہ کتاب پڑھ کے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو وہی نبی جن کے بارے میں ہماری کتاب میں آتا ہے، تو پھر آپس میں وہ لڑ پڑتے تھے، نہیں یہ لوگوں کو مت بتاؤ کہ یہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جیسے ان کو پتہ چلے گا تو یہ ہمارے دین سے نکل جائیں گے، تو جس کو اللہ ہدایت دیتا وہ پھر آ جاتا۔ ام حاسبتم، ام کیا، حاسبتم، حاسبو، کل آپ نے اس کی گردان کرنی ہے ماضی میں، حاسبو، ٹھیک ہے، حاسب معلوم، حاسب مجہول، تو حاسب کیا تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ٹھیک ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ ایسے جنت میں چلاؤ گے، ولما اور لما ابھی تک، یاتکم لما نہیں ابھی تک نہیں، لما جیسے لما آتا لما ابھی نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، مثل حالت اللہ ان لوگوں کی خلو جو گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یعنی سختیاں آئی تھی، ابھی تم پر وہ سختیاں آئی نہیں، تم کہتے ہو کہ بغیر سختیوں کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ کلمہ جو پڑھا ہے اس کا مفہوم ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس پر کاربند رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اس کا شعر ہے علامہ کہ مسجدیں تو پل بھر میں بنا لی، لیکن یہ جو من ہے پاپی سالوں سے یہ نمازی نہیں ہو سکا، اس طرح کلمے کے بارے میں ان کا شعر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تمہیں آزمانا ہے، تو اللہ آزماتا ہے پھر مومنوں کو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ آزماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، تو یہ اللہ آزماتا ہے۔ بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے کاروبار، لیکن کہیں بیچ میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ تو ظاہر ہے یہی تو ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اسے اجر ملے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جنہوں نے مشکلات میں وقت گزارا، پریشانی میں وقت گزارا، ان کو جو اجر دیا جائے گا، جنہیں اتنی پریشانیاں نہیں ملی تھیں تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے، ہم اس پر صبر کرتے، ہمیں یہ انعام ملتا۔ تو مانگنا نہیں چاہیے دکھ تکلیف، لیکن آئے تو صبر کریں۔ آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور سکھاتے تھے کہ یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہماری بخشش فرما، ہمیں اللہم ارحمنی وعافنی وارزقنی، یہ اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں عافیت عطا فرما کہ ہمیں ناگہانی آفات اور بلیا سے بچا۔ لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ آزمائے تو پھر صبر۔ تو اللہ فرماتے ابھی تک وہ وقت آیا نہیں،
मस्सतहुम अलबासाओ, मस्सा छू लिया उनको, मस्सतहुम उनको, अलबासाओ सख्ती ने, वद्दर्राओ शिद्दत ने। जो पहले ज़माने में लोग आए थे, आप अलैहिस्सलाम फरमाते उन्हें आरे से काटा जाता था, दो धड़े हो जाते थे, तो उनको सख्ती ने, शिद्दत ने उनको छू लिया। वह ज़ुलज़िलू और उन्हें ज़ोर से हिला दिया गया। हत्ता यहाँ तक यक़ूल रसूल कहने लगा रसूल, वल्लदीन वो लोग, आमनु और ईमान वाले, माऊ जो उस नबी के साथ थे, कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। इतना हमें आजमाया गया है, मतलब अब या अल्लाह मदद ही दे दे, अब मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अला सुन लो, इन्ना बेशक नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद करीबन करीब है। अल्लाह की मदद क्या है, करीब है। यसअलूनक आपसे पूछते हैं, माज़ा युनफिकून क्या खर्च करें। कुल फरमा दीजिए, मा अनफक्तुम जो तुम खर्च करते हो, मिन खैरिन भलाई से, फलिल वालिदैन सबसे पहले वालिदैन पर खर्च करो, वल अकरबीन फिर रिश्तेदारों पर, वल यतामा यतीमों पर, वल मसाकिन मिस्किनों पर, वब्न सबील और मुसाफिरों पर खर्च करो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन जो भी तुम करोगे भलाई से, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिही इस काम को, अलीमुन जानने वाला है। यानी जब तुम्हारे पास पैसा आए, बच्चों को तुमने दे दिया, घर वालों को ज़रूरत पूरी कर ली, तो वालिदैन का ख्याल करो, फिर यतीमों का, रिश्तेदारों का ख्याल करो। कुतिबा लिख दिया गया, फ़र्ज़ कर दिया गया, अलैकुम तुम पर, अल किताल लड़ना, वाह और हुआ वो, हालांकि वो, वाह हालिया इसको बोलते हैं, हालांकि वो कुरहुन लकुम वो नागवार है तुम्हें। वासा करीब है, असा आज पढ़ेंगे ना, असा अफ़ाल मुकारबा, असा का आद कारब औशक, और करीब है, हन तकरहु ये कि तुम नापसंद करो, शैन ऐसी चीज़ को, किसी चीज़ को तुम क्या करो, नापसंद करो। करीब है कि वो खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर हो। किसी चीज़ को तुम नापसंद करते हो, वो क्या करीब है को तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासा और करीब है, अन तुहिब्बू ये कि तुम्हें कोई पसंद आए, शैन कोई चीज़, वा और हालांकि शर्रुल लकुम वो तुम्हारे लिए अच्छी न हो, बुरी हो। अल्लाह जानता है, वल्लाहु यालमु अल्लाह जानते, व अंतुम और तुम, ला तालमून तुम नहीं जानते। तो अल्लाह से भलाई मांगो, इसलिए दुआए इस्तिखारा है, नमाज इस्तिखारा पढ़नी होती है, ताकि कोई कारोबार शुरू करना है तो फिर अल्लाह से मदद चाहनी कि अल्लाह आसानी फरमा, हिदायत फरमा, रहनुमाई फरमा। इसमें इस्तिखारा खैर तलब करना होता है कि अल्लाह हमें इसमें जो खैर अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहवे मीर, सबक नंबर 15, अफ़आल मुकारबा का बयान। अफ़आल मुकारबा का बयान, ठीक है, जिसमें करीब का माना होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं करीब। अफ़आल मुकारबा, अफ़आल मुकारबा 4 है, असा, काद, कारबा, औशका। असा अभी आपने पढ़ा, काद भी आता है, कारबा, औशका। ये अफ़आल जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और कान की तरह अपने इसम को रफ़र ख़बर को नस्ब देते हैं। जिस तरह कान आया था ना, अभी पढ़ा हमने, तो कान अपने इसम को रफ़ा ख़बर को नस्ब देते हैं, भी ऐसे करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि इनकी जो ख़बर है हमेशा फ़ेल मुज़ारे होती है। असा, काद, कारब, औश की जो ख़बर होती है ना, फ़ेल मुज़ारे होती है। कान की ख़बर तो इसम भी होती है ना, इनकी ख़बर इसम नहीं होती, फ़ेल मुज़ारे होती है। या तो अन के साथ, जैसे असा ज़ैदुन अन यख़रुज, या बग़ैर अन के साथ होती है, जैसे असा ज़ैदुन यख़रुजु। इतनी सी बात है कि अमल वही करती है कि अपने इसम को रफ़ा ख़बर को नस्ब देते हैं, लेकिन जो इसकी ख़बर होती है वो अन के साथ होती है। अन मस्दरिया क्या होगा, अन मस्दरिया होगा, इसको कहते हैं अन मस्द। जैसे असा ज़ैदुन अन यख़रुज, ठीक, असा ज़ैदुन, असा फ़ेल मुकारब, ज़ैदुन इसका इसम, अन मस्दरिया, यख़रुजु मुज़ारे, इसमें हो ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर ये इसकी तरफ मुतालिक हो जाएगा, अन अपने मुतालिक से मिलकर ये मफ़ूल भी बन जाएगा, यानी ये इसकी ख़बर बन जाएगी। तो इसको कहते हैं अन मस्दरिया। करीब है कि ज़ैद निकले, असा ज़ैदुन अन यख़रुज, करीब है कि ज़ैद निकले। तो ये आपने पढ़ा, असा, काद, कारब, औशक, ये कौन से अफ़आल मुकारबा हैं और ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं। जुमला इस्मिया जिसकी पहले जो इसम हो,
کان کی طرف اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے، یا تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جیسے عصا زید ان یخرج، یا بغیر ان کے جیسے عصا زید یخرج۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع لفظ ان کے ساتھ مل کر عصا کا فاعل بنے اور خبر کی حاجت نہ رہے، جیسے عصا ان یخرج زید۔ اس صورت میں ان اور فعل مضارع بمعنی مصدر ہو کر محل رفع میں ہو جائیں گے۔ ان اور فعل مضارع، یا ان ہو گیا نا، یخرج فعل زید فاعل، فعل اپنے فاعل اور ان سے مل کر بمعنی مصدر ہو کے یہ فاعل ہو جائے گا عصا کا، تو عصا ان یخرج زید۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ان کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، خبر اس کی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور مضارع ہوتی ہے، اور کبھی مضارع کے بغیر ان کے بغیر ہوتی ہے، مضارع ہوتا ہے۔ تو آگے اس کے سوالات ہیں۔ افعال مقاربہ کتنے، کون کون سے؟ افعال مقاربہ کان کی طرح عمل کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ افعال مقاربہ کی خبر اسم ہوتی ہے، فعل ہوتی ہے۔ عصا خروج زیدن کی اصل کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، عصا ان یخرج زیدن، یہ عصا خروج زیدن کے معنی میں ہو جاتا ہے، جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، عصا ان یخرج، ٹھیک ہے، عصا ان یخرج، ان مصدریہ تمنا یہ تھا معنی خروج زیدن، قریب زید کا نکلنا، ان یخرج زیدن یعنی خروج زیدن۔ یہ مختصر سا سبق تھا، آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدرس السادس والعشرون، 26واں سبق۔ اچھا، کل ایک جملہ اس میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی تھی، وہ ذرا دیکھ لیں کل والے جملے میں۔ ہاں، جب والدہ اسے کہتی ہے کہ تم یہ مہنگا لائے ہو، تو پھر چلا جاتا ہے، پھر والد کے دوبارہ کسائی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کلیجی لے لو اور مجھے اپنا وہ پیسہ دے دو، واپس دے دو۔ القصاب، پھر قصاب کسائی لایا، خذ القبیدہ، اس سے وہ کلیجی نہیں لیتا، بلکہ یہ اتینی، وہ مجھے عطا کرتا ہے، نصف روپیتن، آدھا روپیہ، وہ کہتا ہے نا مہنگی ہے، تو وہ آدھا روپیہ جو ہوتا ہے نا وہ واپس کر دیتا ہے۔ وَيَقُولُ، کہتا ہے خُذْ مَا آتَيْتَكَ، جو اب میں نے تمہیں دیا ہے نا، آتَيْتَكَ کو لے جا، یعنی کہ 1 روپے میں وہ پھر کلیجی دے دیتا ہے، اس کو آدھا روپیہ واپس کر دیتا ہے۔ تو یہاں اس کی اصلاح کرنی تھی، تو 1 روپے میں اس کو کلیجی ملتی ہے، پھر چلا جاتا ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے، ہاں بیٹے نے بڑی چالاکی کی ہے، ہوشیاری سے آدھا روپیہ بچا کے آیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 1.5 روپے میں کلیجی آتی تھی 1 روپے میں، اس وقت یہ کتاب لکھی گئی۔ شاطئ النہری، نہر کا کنارہ، ٹھیک ہے، نہر ہوتا ہے نہر کا کنارہ۔ تمساح، مگرمچھ۔ شبکۃ جال، یستعد، وہ شکار کرتا ہے، سمکۃ، مچھلی، یرمی، وہ پھینکتا ہے، یفر، وہ خوش ہوتا ہے، تتعلق، وہ پھنس جاتی ہے، یا افسا، افسوس۔ صید السمکی، سمک مچھلی، مچھلی کا شکار، ٹھیک ہے، صید مضاف، السمک مضاف ہے، ٹھیک ہے، مضاف مضاف سے مل کر یہاں مبتدا ہوگا حاضہ صید السمک، یہ حاضر درس، یہ سبق کس کا جی؟ صید السمک کی، مچھلی کے شکار کا۔ صید السمک کی، مچھلی کا شکار۔ اذهب، میں جاتا ہوں، الی، طرف، شاطئ النہر، نہر کے کنارے۔ اذهب واحد متکلم کا صیغہ انا، اس میں فاعل کے، فعل بفاعل، الی حرف جار، شاطئ النہر مجرور، شاطئ مضاف، النہر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا الی حرف جار کا، جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے فعل اذهب کے۔ فعل اذهب فاعل اور متعلقہ سے مل کے کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ میں جاتا ہوں نہر کے کنارے، ٹھیک ہے، ہم نہر کہتے ہیں، عربی میں نہر ہے، نہر کے کنارے۔ اچھا جی، اور صدیقی، میرا دوست، یذهب، جاتا ہے، معی، میرے ساتھ۔ نحنو، ہم، ناتی، آتے ہیں، علی، شاطئ النہر، نہر کے کنارے، فی النہر، نہر میں، سماکن کثیرتن، بہت ساری مچھلیاں ہیں۔ صدیقی، میرا دوست، یرید، ارادہ کرتا، ان یصطاد، کہ وہ شکار کرے۔
ہو وہ یرمی ڈالتا ہے اشبک جال فی النہر، نہر میں وہ جال پھینکتا ہے، الان اب ہوا وہ جب یخرجو نکالتا ہے، یخرج ہوتا نکلنا اور یخرجو نکالنا، یہ ہم آگے پڑھیں گے اگلی کلاسوں میں۔ ہوا وہ یخرج نکالتا ہے اشبکت جال کو، تتعلق اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پھر شبکت اس میں پھنس جاتی ہے، شبکت کس میں؟ جال میں، سمکتن کبیرتن بڑی مچھلی اس میں پھنس جاتی ہے۔ صدیقی میرا دوست یفرح خوش ہوتا ہے، کثیرن بہت زیادہ، کثیرن تمیز بن جائے گی نا، خوش ہوتا ہے کس طرح؟ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وَأَنَا اور میں افرح معه میں اس کے ساتھ بھی خوش ہوتا ہوں، ما پڑھا نا مفعول فی جائے گا، مفعول معه، میں اس کے ساتھ خوش ہوتا ہوں۔ ثم ارمی پھر میں ڈالتا ہوں پھینکتا ہوں الشبکۃ جال کو، بعد ساعت تھوڑی دیر کے بعد، یتعلق پھنس جاتی ہے فی الشبکۃ جال میں شین کوئی چیز، انا افرح میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ لو جی مجھے بھی مچھلی مل گئی۔ انا اخرجو میں نکالتا ہوں الشبکۃ جال کو، یا اسف ہے افسوس، ہاذا تمساح یہ تو مگرمچھ ہے، اس میں مگرمچھ آ جاتا ہے۔ انا استعد تمساح میں نے مگرمچھ کا شکار کیا، بس صدیقی اور میرے دوست نے یستعد السمک مچھلی کا شکار کیا۔ انا ارمی میں پھینکتا ہوں الشبکۃ جال کو، مرتن اخرى دوسری مرتبہ، ثم اخرجو پھر اس کو نکالتا ہوں، اس کو جال کو، الان اب تتعلق پھنس جاتی ہے، سمکۃ صغیرۃ چھوٹی مچھلی، انا ارمی السمک الصغیرۃ فی النہر پھر میں اس مچھلی کو نہر میں ڈال دیتا ہوں۔ ابھی چھوٹی کو کیا کرنا ہے؟ انا ارجو الی بیتی میں اپنے گھر کی طرف آتا ہوں، وہ صدیقی میرا دوست یرجو لوٹتا ہے، معی میرے ساتھ، الی بیتی اپنے گھر کی طرف۔ صدیقی یاکلو کھاتا ہے السمکۃ مچھلی، وانا آکلو میں بھی کھاتا ہوں السمکۃ مچھلی، ماں اس کے ساتھ دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صدیقی میرا دوست یقول کہتا ہے حالی السمکۃ لذیذۃ مچھلی مزیدار ہے، انا اقول لہو میں اسے کہتا ہوں نام جی ہاں السمکۃ لذیذۃ مزیدار ہے مچھلی۔ یقعد صدیقی حول النہر میرا دوست نہر کے کنارے بیٹھ جاتا ہے، وانا اقعد معه اور میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ تو یہ آپ نے سبق پڑھ لیا، بہت سارے الفاظ آپ نے نئے جو دیکھ لیے سیکھ لیے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اس کا آپ نے تمرین کرنی ہے، عربی سے اردو اور اردو سے پھر نیچے عربی کرنی ہے۔ اگلا سبق ہمارے قانون شریعت، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استنجے کا بیان، قانون شریعت استنجے کا بیان۔ جب واش روم میں جائیں تو بتا رہے ہیں کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، نہ پیٹھ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے چھپ کے کہیں قبلے مطلب واش روم میں جانا ہے، جس کی 4 دیواریں ہیں، ٹھیک ہے۔ گھر میں ہو یا میدان میں اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ کیا، پیٹھ کی، تو آپ نے فوراً ہی رخ آپ نے بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں بھی ہو آپ نے گھر میں میدان میں اپنے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا۔ بچے کو جب پیخانہ کرانا ہے تب بھی چھوٹے بچوں کو قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں کرانی، اور واش روم میں اوپر نیچے بھی نہیں دیکھنا، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ ننگے سر بھی جانا منع ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ استنجا کا طریقہ، استنجا سے پہلے دعا، جب آپ نے واش روم میں جانا ہے تو پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ دعا پڑھنی ہے۔ استنجا کے بعد کی دعا پھر جب نکلنا ہے غفرانہ کا کہنا ہے، پوری دعا یاد ہو تو اچھی بات ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی، ٹھیک ہے۔ طہارت خانے میں یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ آگے لکھا ہے، اور باہر الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ طہارت خانہ اس وقت بڑے بڑے طہارت خانے ہوتے تھے نا، ایک تو ہوتا ہے کمرہ، اس میں پھر الگ سے پھر یعنی بڑا ہال بنے ہوتے تھے،
تو یہ ان کے لیے دعائیں ہیں. ہمارے یہاں تب وہ نہیں ہے، کمرے ہی ہوتے ہیں، واش روم سے ہو کے آ گئے. تو یہ اس کا ہے. اچھا، گرمی جاڑے کے وقت یہ استنجا کا فرق اتنا نہیں، بس اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. استبرا یہ بڑی اہم چیز ہے. استبرا یہ ہوتا ہے پیشاب کرنے کے بعد تھوڑا بہت چلے پھرے، تاکہ جو اندر قطرے رہ گئے ہیں نالیوں میں وہ نکل جائے، اور اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے. ٹھیک. استبرا کی تعریف، استبرا ٹہلنے سے ہوتا ہے، یعنی زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے، یا اونچی جگہ بیٹھنے سے، یا کھنگارنے سے، کوئی چیز اٹھانے سے، تاکہ جو رگوں میں پیشاب کے قطرے ہیں وہ ایک دو نکل جائے. تو ایک دو قطرے سے آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کپڑا اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ نجاست کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. تو مرد کا، انسان کا پیشاب جو ہے نجاست غلیظہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے یہ کہ آپ نے جو پڑھا ہے کہ ہتھیلی کو یوں سیدھا کرو اور پانی اس میں ڈالو، جتنا پانی رکتا ہے وہ 5 روپے کے، تو وہ پھر وہ کپڑا دھونا پڑتا ہے. تو ایک دو قطرے سے اس طرح کپڑا ناپاک نہیں ہوتا کہ آپ نماز منع ہو جائے. اس لیے تھوڑا بہت چلے اس طرح کرے تاکہ جو ایک دو قطرہ وہ نکلے. ٹھیک ہے. وضو کے بچے پانی کا حکم کیا ہے؟ وضو کے بچے پانی سے طہارت نہ کرنا چاہیے. طہارت کے بچے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں.